حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسولك. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور محترم ذمہ داران جماعت اور جمعیت اور معزز مہمان حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام اور محترم اور عزیز بچوں، جیسا آپ نے ابھی سنا کہ آج کے اس اجلاس میں گفتگو کے لیے جو موضوع دیا گیا وہ موضوع ہے مکتب کی اہمیت. محترم حضرات، مکتب کہتے ہیں جسے عام بول چال اور عام الفاظ میں جسے ہم سب صبح شام کا مدرسہ یا صبح شام کی عربی کے نام سے معروف ہے یا پہچانتے ہیں. مکتب یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے. اگر اس کا تعارف یوں کیا جائے کہ مکتب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی کم عمری کے باوجود، اپنی کم سمجھ کے باوجود اور اپنی کم صلاحیتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف حاصل کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اپناتے ہیں. اور دین اسلام کیا چیز ہے، مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور مذہب اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، بولنے کے لیے الفاظ بڑے بڑے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، وہ نبی کی معرفت، وہ دین کی معرفت یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بڑے آسان الفاظ سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جس کو میں اور آپ مکتب کے نام سے جانتے ہیں. محترم حضرات، جب بات مکتب کی ہو اور مکتب کی اہمیت پہ ہم گفتگو کریں تو مکتب کی اہمیت پر چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ مکتب، اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ مکتب ایک ایسی جگہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہہ کر دین اسلام کا جو حصہ اور شریعت اسلامیہ کا جو مقدار ہر فرد پہ جاننا فرض کیا، لازم کیا اور ضروری کیا. مکتب یہ وہ موقع ہے، یہ وہ مقام ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنی کم عمری کے باوجود دین اسلام کا وہ فرض حصہ سیکھتے ہیں. دین اسلام کے کچھ تعلیمات ایسے ہیں جو ایمانیات سے متعلق ہوں یا عقائد سے متعلق ہوں، جس کا جاننا بحیثیت مسلمان ہر مسلمان پہ ضروری ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہو. دین اسلام کی وہ تعلیمات جو ایمان سے متعلق ہو، چاہے وہ اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، کہ ایک مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے اور ایک مسلمان کو شریعت کی نظر میں مسلمان کہلوانے کے لیے دین کی جو باتیں سیکھنی، سمجھنی ضروری ہوتی ہیں. مکتب کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی کم عمری میں یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، یہ چیزیں سمجھتے ہیں، یہ چیزیں یاد کرتے ہیں، یہ چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاتے ہیں. تو دین اسلام جہاں اور ساری باتیں ہیں، دین اسلام کی تعلیمات میں اور ساری گہرائیاں ہیں. ہر بات ہر ایک کے سیکھنے کی نہیں ہوتی یا ہر بات ہر ایک کے سیکھنے کا موقع نہیں ہوتا. تو مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں جو بحیثیت مسلمان ہر ایک کو جاننا ضروری ہوتا ہے. محترم حضرات، اسی کے ساتھ ایک دوسری بات جو مکتب کی اہمیت سے متعلق ہے وہ یہ کہ مکتب
یہ بچوں کی تربیت کی جگہ ہے، مکتب یہ بچوں کے تربیت کا مقام ہے۔ تربیت کے عام طور پہ 3 مقامات ہیں۔ اولاد، بچے جو تربیت پاتے ہیں، تربیت سیکھتے ہیں، اس کے عام طور پہ 3 مقامات ہیں۔ ایک تو گھر، اس کا اپنا گھر، اس کے اپنے ماں باپ جہاں اس کو تربیت دیتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے تعلیمی ادارے، وہ چاہے اسکول ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے مکتب ہو، جس میں سر فہرست مکتب کا نام آتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے سماج، معاشرہ، جہاں ہم رہتے ہوں، جس علاقے میں ہمارا گھر ہو اور جس علاقے میں ہم بستے ہوں۔ یہ 3 ایسی جگہ ہیں، ایسے مقامات ہیں جہاں بچے تربیت پاتے ہیں۔ لیکن اگر ان تینوں چیزوں پہ غور کیا جائے، بقیہ جو 2 چیزیں ہیں، غور کرنے کی بات یہ ہے، سب سے پہلی چیز کہ بچے اپنے گھر میں اپنے والدین کے سامنے رہ کر تربیت پائیں۔ بہت کم ایسے مقامات ہیں، بہت کم ایسی جگہ ہیں اور بہت کم ایسے گھرانے ہیں جہاں گھرانوں میں ماں باپ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوں، بچوں کی تربیت کو لے کر، بچوں کے اخلاق کو لے کر، بچوں کے عادات کو لے کر ماں باپ فکر مند ہوں اور انہیں باقاعدہ سکھاتے ہوں، پڑھاتے ہوں، سمجھاتے ہوں۔ بہت کم ایسے مقامات ہیں، بہت کم ایسے گھرانے، لیکن رہی صحیح کسر وہ مکتب میں آ کر پوری ہوتی ہے۔ اور وہی بات دوسری چیز اگر معاشرہ ہو، سماج ہو، جس معاشرے میں، جس محلے میں ہم سب رہتے ہوں، اگر سماج کے حوالے بچے کو کیا جائے، اور حقیقت یہی ہے کہ ماں باپ اپنے آپ میں گھروں میں بچوں کی تربیت کیے بغیر معاشرے کے حوالے، محلے کے حوالے اس قدر کرتے ہیں۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، من لم یؤدبہ والدہ ادبہ الزمان، جس کو اس کے ماں باپ تربیت نہ دیں، جس کو اس کے ماں باپ تربیت نہ سکھائیں، اخلاق نہ سکھائیں، اس کو معاشرہ ادب سکھاتا ہے۔ جب بچوں کو معاشرے کے حوالے کریں، بچوں کو جب سماج کے حوالے کریں، سماج میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، سماج میں برے لوگ بھی ہوں گے، سماج میں نیک صفت لوگ بھی ہوں گے، سماج میں بدطینت انسان بھی ہوں گے۔ بچے سدھریں گے، سنوریں گے یا بگڑیں گے یا برے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں گے، تو یہ ساری چیزوں کی رہی صحیح کسر اور صفائی بھی مکتب میں آ کر ہی پوری ہوتی ہے کہ بچے کم عمری میں، چھوٹے چھوٹے بچے، نادان بچے، جن کو ابھی شعور کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، جنہیں باتوں میں صحیح غلط کی تمیز نہ معلوم ہو، ایسی عمر میں بچے دینی تربیت حاصل کرتے ہیں، دینی اخلاق سیکھتے ہیں۔ دینی ادب کیا ہے، دینی اخلاق کیا ہے، ہمارا مذہب اسلام ہم سے کیا اخلاق چاہتا ہے، وہ موٹی موٹی زبان میں سچ بولنا ہو، ایمانداری ہو، جھوٹ سے بچنا ہو، خیانت سے بچنا ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو، دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہو، اپنے ساتھ رہنے والے اڑوس پڑوس کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہو، ان کے ساتھ نیک معاملہ کرنا ہو، یہ بچے بچپنے میں، کم عمری میں مکتب میں آ کر سیکھتے ہیں۔ اور آپ حقیقت یہ چیز جائزہ لے کر دیکھیں، آپ اس چیز کا جائزہ لے کر دیکھیں، جو بچے مکتب کی تعلیم سے محروم رہے ہو، جن بچوں کو بچپنے میں اخلاق نہ سکھائے گئے ہوں، جن بچوں کو بچپنے میں تربیت نہ دی گئی ہو، اسلامی تربیت نہ دی گئی ہو، وہی بچے ہیں جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ماں باپ کے نافرمان بن کے نکلتے ہیں۔ بچوں کی عمر جیسے جیسے پروان چڑھتی ہے، ایسے ہی بچے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے درد سر بنتے ہیں۔ کیوں؟ بچپن میں انہیں بتایا نہ گیا، کم عمری میں انہیں سکھایا نہ گیا، اخلاق کیا ہے، آداب کیا ہے، تربیت کیا چیز ہے، انہیں اس چیز کا سبق پڑھایا نہ گیا، انہیں مکتب سے دور رکھا گیا، مکتب سے محروم رکھا گیا۔ اب جوانی کی عمر کو پہنچے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت ماں باپ کو چبھتی ہے، ان کی ایک ایک ادا ماں باپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور بس دفعہ بچوں کی ایسی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ ماں باپ کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، بات مکتب کی اہمیت کی ہم کر رہے ہیں، مکتب کے سلسلے میں ہم سن رہے ہیں، مکتب کے سلسلے میں بات چل رہی ہے، تو اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، وہ مرد حضرات ہوں، وہ خواتین ہوں، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں۔ جو والدین اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں،
جو ماں باپ اپنے بچوں کو مکتب سے منسلک کریں، مکتب سے ان کا واسطہ پیدا کرائے، جو ماں باپ بچپنے میں بچوں کو مکتب کی تعلیم دلوائیں، یقین جانیے یہ ماں باپ کا اولاد کے حق میں اس سے بڑا تحفہ کوئی اور نہ ہوگا۔ ماں باپ کا اولاد کے حق میں اس سے بڑا احسان کچھ اور نہ ہوگا۔ جو ماں باپ اولاد کو مکتب بھیجیں، مکتب روانہ کریں اور مکتب میں سیکھی گئی عادتیں اور اخلاق کو ان کے ذہنوں میں باقی رکھیں اور پریکٹیکل ان سے کروائیں، یہ ماں باپ کا سب سے بڑا احسان ہے ان کے حق میں۔ یہ ماں باپ کا سب سے بڑا احسان ہے ان کے حق میں۔ اگر آج بچپنے کے نام پر، بچوں کی نادانی کے نام پر والدین اگر مکتب کی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، مکتب سے دور رکھتے ہیں، یقین کریے ماں باپ کا اس سے بڑا ظلم کوئی اور نہ ہوگا۔ ماں باپ کا اس سے بڑا ظلم کوئی اور نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں گے بچے بڑے ہو کے سیکھیں گے، بڑے ہو کے سمجھیں گے، بڑے ہو کر بچے نیک بنیں گے، نہیں، ایک بار جو ان کا تازہ ذہن تھا، خالی ذہن تھا، وہ اگر غلط چیزوں سے بھر جاتا ہے، غلط چیزوں سے اگر وہ معمور ہو جاتا ہے، آباد ہو جاتا ہے، اس کے بعد رونے کے علاوہ، پچھتانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہوگا۔ بہت کم ایسے بچے ہیں جو بڑے ہونے کے بعد سدھرتے ہوں، بڑے ہونے کے بعد بدلتے ہوں، بڑے ہونے کے بعد نیک بنتے ہوں، بہت کم ایسے بچے ہیں۔ محترم حضرات، یاد رکھیے مکتب یہ ایسی جگہ ہے عام طور پہ جو مکتب مسجد میں صبح شام چلا کرتا ہے، بچے ایک تو مسجد سے جڑتے ہیں، مسجد سے دلچسپی ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، مسجد سے لگاؤ ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، مسجد کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ جو بچے مسجد میں پلتے ہو، مسجد میں پروان چڑھتے ہوں، جن کے بچپنا مسجد میں گزرے، جن کی جوانی مسجد میں گزرے، یقین کریے ایسے بچے کبھی غلط راہ پہ نہیں جائیں گے۔ ایسے بچے کبھی بہکاوے اور کسی کی گمراہی کے، کسی گمراہ کرنے والے کی گمراہی میں نہیں آئیں گے۔ آپ مکتب بھیجیں، مکتب کی تعلیم دلائیں، مکتب میں جو چیز سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اسے پریکٹیکل عمل کروائیں۔ آپ اپنے گھروں میں بچے بہت نیک بنیں گے، ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے۔ دیکھیے جو والدین بچوں کو مکتب نہ بھیجتے ہوں، مکتب کی تعلیم سے محروم رکھتے ہوں یا مکتب سے دور رکھتے ہوں، ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ان کے جیتے جی ان کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ایک تو یہ کہ ان کے جیتے جی ان کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اولاد کی نافرمانی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اس دنیا میں اس سے بڑا عذاب کوئی اور نہیں۔ ماں باپ کے لیے اس دنیا میں اس سے بڑا عذاب کوئی اور نہیں کہ ان کی اولاد نافرمان بنے، ان کی اولاد ان کی بات نہ مانتی ہو، ان کی اولاد ان کی بات نہ سنتی ہو۔ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ بچوں کو بچپن سے دینی تعلیم سے جوڑا نہ گیا، ان کو مکتب سے جوڑا نہ گیا، انہیں دینی تعلیم سے دور رکھا گیا، تبھی تو بچے بگڑتے ہیں اور نافرمان ہوتے ہیں۔ ایک اور نقصان مکتب کی تعلیم کا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ انتقال کر جائے، ماں باپ وفات پا جائے، گرچہ کہ ماں باپ نے دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کی ساری نعمتیں اولاد کو دے رکھی ہوں، لیکن دین کی وہ بنیادی تعلیمات نہ ہوں، بچے حقوق نہ جانتے ہوں، بچے ایک دوسرے کا فرض نہ پہچانتے ہوں، تو ایسے بچے والدین کی وفات اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو یاد کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایسے ماں باپ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ یاد رکھیے کہ اگر آج آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھیں، دینی تعلیم سے محروم رکھیں، آپ سے بڑا محروم کوئی اور نہ ہوگا انتقال کے بعد، وفات کے بعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ فیقول ان هذا، کہ انسان وفات پا جائے، انتقال اس کا ہو جائے، جنت میں اس کے درجات بلند کیے جاتے، جنت میں اس کے درجات اونچے کیے جاتے، انسان مارے حیرت اور تعجب کے پوچھتا ہے ان هذا، یہ کیوں ہے؟ کس نیکی کا بدلہ دیا جا رہا ہے؟ کون سا میرا ثواب اور اجر ابھی باقی رہ گیا ہے؟ کیونکہ ساری نیکیوں کا بدلہ تو مل گیا۔ اس سے کہا جائے گا باستغفار ولدک لک،
बिस्तिग़फ़ारि वलदिक लक, کہ تم اپنی اولاد کو دنیا میں دیندار چھوڑ کر آئے تھے، وہ اولاد آج تمہارا حق پہچان رہی ہے، سمجھ رہی ہے اور تمہارے حق میں استغفار کر رہی ہے، تمہارے گناہوں کی معافی چاہ رہی ہے۔ تمہاری اولاد کے استغفار کے نتیجے میں آج تمہارے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ اب یقین کریے جو ماں باپ دینی تعلیم سے اولاد کو محروم رکھے، یقیناً وہ انتقال کے بعد اس نعمت سے بھی محروم ہوں گے، اس بشارت سے بھی محروم ہوں گے، کیونکہ اولاد اگر ماں باپ کے حق کو نہیں پہچانے گی، نہ ان کے حق میں دعا کرے گی، نہ ان کے حق میں استغفار کرے گی، نہ ان کے حق میں گناہوں کی مغفرت چاہے گی۔ والدین اولاد کے اسی عمل کی وجہ سے جنت کے اونچے درجات سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی لیے حضرات یاد رکھیے، کبھی کبھار مکتب کا یہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے، بچے کم عمری میں مکتب میں داخلہ لیتے ہیں، ابھی 5 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر ہے، کہ اسی کم عمری میں بچوں نے جو ہے مکتب کی تعلیم مکمل کی اور اس میں انہوں نے قرآن کی چند ایک صورتیں یاد کر لیں، چند ایک صورتیں حفظ کر لیں، اور بچوں کا جذبہ بڑا نیک ہوتا ہے، بچوں کے ارادے بڑے نیک ہوتے ہیں اور بچوں کے عزائم بڑے بلند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسکول کی تعلیم جاری رکھتے ہوئے حافظ قرآن ہو گیا، کالج کی تعلیم جاری رکھتے ہوئے حافظ قرآن ہو گیا، کتنے ایسے نمونے ہیں جو بچے اسکولز اور کالجز میں پڑھتے ہوئے بھی حافظ قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے بھی تو پیارے نبی نے بشارت سنائی، البس والداہ یوم القیامت تاجا من نور۔ پیارے نبی نے کہا جس کے ماں باپ جس کی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے ہوں، جو ماں باپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے ہوں، اللہ تعالیٰ کل روز قیامت ایسے ماں باپ کو نور کا تاج پہنائے گا۔ کہا ضوءہ مثل ضوء الشمس، اور تاج کی روشنی بھی ایسی سورج کی روشنی کی مانند وہ چمک رہا ہوگا، ایسا روشن تاج اللہ پہنائے گا۔ اور آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُكْسَى وَالِدَاهُ، اور ان کے ماں باپ کو اللہ ایسا لباس پہنائے گا جس کی قیمت اور جس کی اہمیت اللہ کے پاس پوری دنیا کی قیمت سے بڑھ کر ہوگی، پوری دنیا کی اہمیت سے بڑھ کر ہوگی۔ یہ کہاں ملتا ہے؟ یہ جذبہ کہاں آتا ہے؟ یہ شوق کہاں آتا ہے؟ بچوں کے دل میں حافظ قرآن بننے کا، بچوں کے دل میں اللہ کی کتاب کو یاد کرنے کا، یہ جذبہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، مکتب کی تعلیم سے۔ اگر مکتب کی تعلیم صحیح ہو، مکتب کی تعلیم درست ہو، بچوں کو وہیں سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کچھ بننا ہے، انہیں کچھ سنورنا ہے، انہیں اللہ کی کتاب یاد کرنی ہے، انہیں دین سیکھنا ہے، انہیں دین اوروں تک پہنچانا ہے۔ اس میں سے بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو آگے چل کر مدرسے میں داخلہ لے کر ایک عالم دین بن کر اپنی پوری قوم کے رہنما اور رہبر بن جاتے ہیں۔ اسی لیے مکتب کی تعلیم یہ ہر اعتبار سے اہمیت کی حامل۔ کیوں؟ عام طور پہ جو مکتب ہے حقیقت میں یہ ماں کی گود کو جو پہلی تربیت گاہ اور پہلا مدرسہ بتایا جاتا ہے کہ ماں کا گود یہ پہلا مدرسہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے، تو اس کے بعد اصولی طور پر سب سے پہلی درسگاہ اگر انسان کی کوئی ہے تو یہی مکتب ہے۔ بچوں کی اصولی طور پر اگر کوئی باقاعدہ تربیت گاہ کوئی ہے تو وہ یہی مکتب ہے کہ ماں کی گود میں تربیت پانے کے بعد، علم سیکھنے کے بعد بچے مکتب ہی میں رہی صحیح کثر اور رہی صحیح دین کی تعلیم سیکھتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں۔ اگر بچوں کو مکتب سے جوڑیں انشاءاللہ تعالی، کم عمری میں بچے، چھوٹے بچے اپنی زبان سے ایسی باتیں بتاتے ہیں، بولتے ہیں جو وہ سیکھے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات بڑے لوگوں کو جس کا علم نہیں ہوتا، بڑے لوگوں کو جو معلومات، ابھی آپ نے صبح سے سنا ہی ہوگا مکتب یہاں مدرسے کے چھوٹے بچوں کی تقریریں، بڑے بچوں کی تقریریں، بڑھا بھی اگر کہہ لیں تو زیادہ سے زیادہ بچوں کی 15-16 سال سے عمر زیادہ نہ ہوگی۔ کتنی ایسی باتیں بچوں نے بتائی ہوں گی جس میں سے نہ ماں باپ کو اس کا علم رہا ہوگا، نہ اور سننے والوں کو اس کی معلومات رہی ہوں گی۔ تو چھوٹے بچے دین کی وہ باتیں سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ محترم حضرات، آخری چند ایک باتیں میں بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب بات مکتب کی ہوتی ہے عام طور پہ ہمارا جو تصور ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں مکتب کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو صبح میں مدرسہ بھیج دیا جائے، شام میں مدرسہ بھیج دیا جائے تو مکتب کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں،
ایک بات تو یہ ہے کہ بچے صبح شام جا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو اس کا شعور ہونا چاہیے، ماں باپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ جب تک ماں باپ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کا جائزہ نہیں لیں گے، خبر نہیں لیں گے، ان کا مکتب جانا بیکار ہوگا۔ اسی لیے کبھی کبھار ماں باپ کی شکایتیں آتی ہیں، بچہ صدیوں سے مکتب پڑھ رہا ہے، 10 سال ہو گئے، نہ جانے بچپن میں گیا تھا، ابھی 10 کلاس کو پہنچ گیا ہے، اس عمر سے پڑھ رہا ہے، ابھی قاعدہ مکمل نہ ہوا، ابھی قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پایا۔ کیوں؟ یہ ماں باپ کی غفلت ہے۔ ایک تو پڑھانے والوں کی کوتاہی، اس کا کوئی انکار نہیں، پڑھانے والوں کا صحیح نظم نہ ہونا، اس کا کوئی انکار نہیں، ماں باپ کی جو بے توجہی اور غفلت اور لاپرواہی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بچے عمر کے مرحلے طے کرتے جاتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے اعتبار سے بچے وہی کمزور کے کمزور، پیچھے کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دوسری بات مکتب کے حوالے سے یہ کہ جب بات مکتب کی ہوگی، مکتب میں جو دین اور ایمان کی جو بنیادی باتیں سیکھی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، وہ ایمانیات سے متعلق، وہ اسلام سے متعلق، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، وہ کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہو، نماز ادا کرنا ہو، روزے رکھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، حج کرنا ہو، یا ایمان کے جو بنیادی ارکان ہو وہ چیزیں ہوں، یہ ساری چیزیں جو بچے مکتب میں سیکھتے ہیں، جن کی عمر جوانی کو پہنچ گئی، یہ ذمہ داری ہے ہر اس مسجد کی، یہ ذمہ داری ہر اس مسجد کے ذمہ داروں کی کہ عمر کے مرحلے کے فرق کے ساتھ ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جائے، کیونکہ دین تعلیم کی دین اسلام کی یہ بنیادی تعلیمات ہیں کہ نماز کا صحیح ڈھنگ ہمیں نہیں معلوم، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے تقاضے ہمیں نہیں معلوم، روزہ رکھتے ہیں روزہ کیسے رہتا ہے، کب ٹوٹتا ہے، کیوں ٹوٹتا ہے، کیسے نہیں ہمیں یہ چیزیں نہیں معلوم، دین کی بنیادی باتیں جوانوں کو نہیں معلوم ہوتی ہے، بزرگوں کو نہیں معلوم ہوتی ہے، تو مسجد کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے باقاعدہ عمر کے فرق کے ساتھ ان کے لیے مکتب کا انتظام کیا جائے۔ مکتب کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ صرف چھوٹے بچے ہی پڑھیں، چھوٹے بچے ہی سیکھیں۔ ہاں آپ کی عمر پہنچ گئی، آپ جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بڑے ہو گئے، آپ درخواست کر کے آپ اپنے لیے مکتب کا نظم کریں، انتظام کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی جوانوں کے لیے ایک الگ نظم ہو، بڑے بزرگوں کے لیے ان کی عمر کے لحاظ سے ایک الگ نظم ہو، وہ بھی دین کی بنیادی تعلیمات سیکھیں، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہا۔ علم کا جو حصہ ہر مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کو جاننا ضروری ہوتا ہے، چاہے ہم عمر کے کس مرحلے کو بھی کیوں نہ پہنچے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ مکتب ہی کے حوالے سے کہ ہم مکتب کی جو تعلیم ہے اس کا صحیح نظم کرائیں، اس کا صحیح انتظام کرائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مکتب کی جو ذمہ داری ہوگی وہ اہل علم کے حوالے ہو، مکتب کی جو ذمہ داری ہوگی وہ علماء کے حوالے ہو، اس کا جو نصاب ہے، اس میں پڑھی جانے والی چیزیں ہیں، وہ عمر کے لحاظ سے ان کا ایک نصاب طے ہو، ان کا سلیبس طے ہو اور انہیں پڑھایا جائے، تو انشاءاللہ تعالی یہ تعلیم آئندہ چل کر بڑی فائدہ مند ہوگی کہ بچے بچپنے میں جو پڑھیں گے، جو سیکھیں گے، اگر بچپنے میں بچے صحیح معنوں میں مسلمان ہو گئے، صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ گئے، اللہ کا تعارف انہیں مل گیا، اللہ کے رسول کی پہچان انہیں ہو گئی، تو انشاءاللہ تعالی آگے چل کر عمر کے کسی بھی مرحلے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچے، وہ کچھ بھی بنے، جس مقام پہ بھی پہنچے، انشاءاللہ مسلمان باقی رہیں گے، اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بن کر رہیں گے۔ اور دوسری چیز مکتب کے حوالے سے کہ انسان جو اخلاق، کردار، اسلامی آداب وہ سیکھتا ہے، وہ اپناتا ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کے حق میں نیک نامی کا سبب بنے گا، ماں باپ کے حق میں خیر خواہی کا سبب بنے گا۔ ماں باپ دنیا سے رخصت ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد کے اعمال اور ہماری اولاد کی عادتیں اور اخلاق کے ذریعے لوگ ہمیں دعائیں دیتے رہیں گے، نیک انداز سے یاد کریں گے، اچھے انداز سے لوگ ہمارا تذکرہ کرتے رہیں گے، تو یہ اولاد ہماری نیک نامی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ اور ہمارے انتقال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ جاریہ کے طور پر یہی اولاد کے اعمال اور انہی کی نیکیاں ہمیں اجر و ثواب دلاتی ہیں، یہاں تک کہ جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی مکتب کی جو تعلیم ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکتب میں بچے جو ہمارے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر گھروں میں ہمیں اس پر عمل کروانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو مکتب کا صحیح شعور اللہ پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں جو سیکھتے
ہیں اللہ انہیں عمل کی توفیق دے وے۔ اللہ رب العزت تمام تر اولاد کو والدین کے حق میں نیک نامی اور صدقہ جاریہ کا سبب بنائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔